مختصر سی حکایت عرض کروں گا، اللہ کرے یہ دل پہ چوٹ کر جائے۔ ایک بادشاہ، اس کے دربار میں یوں سمجھے کہ پورا دربار بھرا ہوا ہے بندوں سے، اس دربار میں ایک اللہ کا ولی بھی آ گیا جس کو اہل نظر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو اہل نظر ہے، میں تجھے یہ رومال دینے لگا ہوں، تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ اس کے سر پر رومال رکھ دے۔ تو اہل نظر ہے، تیری نظر میں میرے بڑے دربار کے اندر جو سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے۔ اس اللہ کے ولی نے رومال لیا، طے کر کے جیب میں رکھ لیا، کسی کے سر پر نہیں رکھا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا وہی بادشاہ بیمار ہو گیا، اور آپ سبھی جانتے ہو بیماری کا علاج ہے موت کا علاج۔ مجھے بولو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، یہی اللہ کا نیک بندہ اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا، الیک سلیک ہوئی، حال احوال پوچھے، پھر اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے تجھے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت عطا کی۔ کہنے لگا اچھا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتلا، تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں دورے پہ بھی جاتا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ بتلا، جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے تو سامان کتنے دنوں کا ساتھ لے کے چلتا تھا؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے چلتا، جہاں مجھے پتہ چل جا جب مجھے 1 ہفتہ لگے گا میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا، جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتہ چل جاتا تھا تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا تھا، اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور جہاں سے پلٹ کے واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ جو تھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ باندھ کر سب کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، آئیے آج ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں شامل؟ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی اس دنیا میں آیا ہے 10 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی ہوتا ہے 100 کو جا کے ٹچ کرتا ہے، 100 سال بھی جی لے آخر انجام مجھے بولو، 100 سالہ بھی زندگی لگا لو، ارے اس 100 سالہ زندگی کے لیے مکان کی بڑی فکر ہے، میرا اپنا مکان بن جائے، مکان بن گیا ہے، اب اس میں روشنی کی فکر ہے، روشنی ہو گئی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کی فکر ہے،
ارے خدا را کبھی اپنی اندھیری قبر کا بھی فکر کیا ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا بندوبست کیا ہے؟ کبھی دوزخ کی آگ سے بچنے کا اہتمام کیا ہے؟ باقی ایک بات میری کان کھول کر سن لو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، موت آ کر ہی رہے گی۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے اور کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔